1857 کی ناکامی کے بعد ہمارا ملک پوری طرح برطانوی سامراج کے شکنجے میں آ گیا۔ غیر ملکی نوآبادیاتی حکومت نے معاشی استحصال کے علاوہ بھی ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا تھا۔ انگریزوں کے سفاکانہ مظالم، ظلم و ستم اور قتل و خونریزی کے سیلاب میں مسلمانوں کی صدیوں سے پرورش یافتہ تہذیبی، سماجی، اخلاقی اور تعلیمی قدریں بھی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں اور پوری ایک صدی قدیم و جدید کی کشمکش میں گزری، جس کا انجام مغربی صنعتی تہذیب کے غلبے و اقتدار کی شکل میں رونما ہوا۔ بغاوت کی ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کو خصوصاً اپنے مظالم کا نشانہ بنایا اور ان کے لیے سخت ترین سزائیں منتخب کی، جس کی تصدیق انگریز مفکرین کی تحریروں سے ہوتی ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کا اقتدار مسلمانوں سے حاصل کیا تھا۔ 19ویں صدی میں ایک ایسا دور بھی آیا جب ہندوستان کے علماء نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کے لیے سخت ممانعت کر دی اور فتوے صادر کر دیے کہ مسلمان نہ صرف انگریزوں سے نفرت کرتے تھے بلکہ وہ انگریزی زبان سیکھنے کے بھی سخت مخالف ہو گئے۔ ان سب حالات کو سر سید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ایک بہترین نباز، تعلیمی مفکر اور مدبر تھے۔ ان کی فکری کائنات کا مرکز و محور تعلیم کا فروغ اور نفاذ اور ترویج و تبلیغ تھا۔ سر سید نے اس دور کے تقاضوں کے پیش نظر واحد راستہ یہی تجویز کیا کہ جدید عصری علوم اور انگریزی زبان کے بغیر صنعت و حرفت اور اعلیٰ ملازمتوں کا حصول ممکن نہیں۔ سر سید کا منشا تھا کہ مسلمان نوجوان انگریزی زبان و ادب اور جدید علوم کے ساتھ مشرقی علوم اور مذہبی تعلیم سے بھی مزین رہیں۔ سر سید کا دور نہایتی بدامنی، سراسیمگی اور مایوسی سے نبرد آزما تھا اور وہ سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف وہ انگریزوں کی غلط فہمیاں دور کر کے مسلمانوں کو انگریزوں کے عتاب سے بچانا چاہتے تھے، جس سے مسلمانوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو سکے۔ دوسری جانب وہ قوم سے جہالت دور کر کے ان کے جدید سائنسی علوم اور نئی فکر کو اپنانے کا جذبہ پیدا کرنے کے خواہش مند تھے۔ نئی نسل کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ وہ دو راہے پر کھڑے تھے۔ ایک طرف ان کا شاندار ماضی اور عظیم روایات تھیں۔ ان روایات کو وہ اپنے اجداد و اسلاف کا ورثہ تصور کرتے تھے۔ دوسری طرف جدید طرز فکر اور مغربی علوم، نوجوان بڑے تذبذب اور اضطراری کیفیت میں مبتلا تھے۔ سر سید کی طرز نو پر اتہام اور کفر کے فتوے لگائے گئے، نیچری کہا گیا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن اس فکر کے نتیجے میں ایک ایسی اصلاحی تحریک وجود میں آئی جو تہذیب و معاشرت اور تعلیمی اصلاح کے حوالے سے ایک نئے فکر و انداز کی تحریک تھی۔ سر سید کے مخالفین کو بھی ان کی نیک نیتی اور بے لوث اصلاحی منصوبوں کا قائل ہونا پڑا۔ اکبر الہ آبادی جو ان کے مخالف رہے، لیکن آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کی شخصیت میں بے شمار پہلو کار فرما ہونے کے باوجود وہ بنیادی طور پر تعلیمی مدبر تھے۔ باقی ماندہ کاوشیں ان کی شخصیت کے ذیلی عکس رہے، جن کا مرکز و محور بھی تعلیم کا فروغ ہے قرار دیا گیا۔ سر سید کے تعلیمی مشن کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے غازی پور میں 1864 میں منعقدہ ایک عام اجلاس میں یہ تجویز بعنوان بخدمت ساکنان ہندوستان در ترقی تعلیم اہل ہند پیش کی
یہ اعلان دراصل سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کی بشارت تھی۔ اس تجویز کے اعلان کا مقصد بھی یہی رہا کہ یورپی زبانوں میں علوم و فنون اور ادبیات کا خزانہ موجود ہے، اسے مختلف ہندوستانی زبانوں میں منتقل کیا جائے۔ علاوہ بریں کسی گزٹ یا اخبار کی اشاعت بھی اس کے منشور میں شامل تھی۔ انگریزی سے مسلمانوں کو بے توجہی، بیزاری، نیز اردو سے جذباتی لگاؤ اور مذہبی وابستگی کے مد نظر سر سید نے 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کے تحت متعدد مغربی سائنسی اور علمی کتابوں کا انگریزی اور دیگر زبانوں سے اردو میں ترجمہ کروائے گئے، جس کے ذریعے مسلم نوجوان جو انگریزی سے واقف نہیں تھے وہ بھی عصری سائنسی علوم سے خاطر خواہ واقفیت حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ صنعت و حرفت، باغبانی و کاشتکاری، معیشت سے متعلق کتابوں کے ترجمے بھی اردو میں کرائے گئے۔ سر سید نے سوسائٹی کے ذریعے نہ صرف اپنے تعلیمی مشن کو مستحکم کیا بلکہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت اور آفاقیت کو بھی جلا بخشی۔ سر سید کثیر لسانی موقف میں یقین رکھتے تھے۔ سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ انہیں گہری دلچسپی تھی۔ اسی مقصد کے تحت سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ پہلے یہ ہفتہ وار اخبار تھا، پھر ہفتے میں 2 بار نکلنے لگا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ لندن میں قیام کے دوران ایتھینم کلب کے وہ ممبر بھی نامزد ہوئے۔ انگلستان پہنچتے ہی سر سید نے جب انگلستان کا دورہ کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک رسالہ بلکہ پمفلیٹ نکالا جو یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، لیکن اس کا ابھی اردو ترجمہ نہیں ہو سکا۔ جب وہ لندن میں اپنے ان کے بیٹے ان کی مدد سے، چونکہ سر سید انگریزی سے واقف نہیں تھے اور یہ پمفلیٹ انگریزی میں تھا اور اس کا نام تھا اسٹرکچر اپان دا پریزنٹ گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جو تعلیمی نظام میں خرابیاں ہیں ان کی طرف نشاندہی کی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ اس رسالے کا مقصد ہندوستانی نظام تعلیم میں خرابیوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ ہندوستان واپس آنے کے 2 ماہ بعد 1870 کو سر سید نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ بعد ازاں بنارس میں انجمن خواستگاران تعلیم مسلمان قائم ہوئی اور سر سید اس انجمن کی سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1872 میں کالج کا ایک خاکہ تیار کیا گیا اور اس کے قیام کے لیے علی گڑھ کا انتخاب کیا گیا۔ سر سید کے تعلیمی نقطہ نظر کے تحت تعلیمی نظام کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی صف کے لوگوں کا مقصد ملازمت کا حصول قرار دیا گیا۔ دوسری قسم وہ تھی جو تجارت و صنعت و حرفت کو ذریعہ معاش بنانا چاہتے تھے پڑھنے کے بعد۔ تیسری قسم زمینداروں اور جاگیرداروں کی تھی۔ چوتھی قسم علوم و فنون میں مہارت اور تصنیف و تعلیم کو اپنا مشغلہ بنانا تھا۔ پانچواں طبقہ علم دین کا حصول اور چھٹی قسم عوام الناس کی ہے جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر کامیاب زندگی گزارنے کے متمنی تھے۔ حضرات، ابتدا میں یہ مدرسۃ العلوم کا قیام ایک چھوٹے سے مدرسے کی شکل میں عمل میں آیا تھا، لیکن اس کے پس پشت تعلیم کا ایک عظیم مشن کار فرما تھا۔ چند برسوں میں ماؤنٹن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا، یعنی ماؤ کالج بنا دیا گیا، اور اس کے جسے ہم MAO کالج بھی کہتے ہیں، اور اس کالج میں BA تک کی تعلیم دی جانے لگی۔
اس کا مقصد طلبہ میں عصری سائنسی علوم کے علاوہ اردو کو بھی امتیازی حیثیت حاصل تھی، لیکن بلا امتیاز مذہب و ملت کالج کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ سر سید کا تعلیمی مشن صرف علی گڑھ تک ہی محدود نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نوع کے ادارے ملک کی سطح پر قائم کیے جائیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سر سید نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کا پہلا اجلاس 27 ستمبر 1886 کو علی گڑھ میں منعقد ہوا، جسے بر صغیر کی پہلی کانفرنس قرار دیا گیا۔ سر سید نے اس سلسلے میں مختلف شہروں اور علاقوں کے سفر بھی کیے اور وہاں کی سربراہوردہ شخصیات سے رابطہ قائم کیا اور اپنے تعلیمی مشن کو عوام و خاص تک پہنچایا۔ اس کے مختلف اجلاسوں میں سر سید کی جم کر مخالفت ہوئی۔ اودھ پنچ کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین بھی ان مخالفین کے حلقے میں شامل تھے۔ 1 فروری 1884 کو لاہور میں تقریر کرتے ہوئے سر سید نے کہا تھا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے میرے مطلب اور مقصد کو نہیں سمجھا اور مجھ پر جھوٹے اتہام لگائے۔ علی گڑھ تحریک 1866 میں شروع ہو چکی تھی۔ 1870 میں سر سید لندن سے واپس آئے اور اسی سال یعنی 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری ہوا۔ 1871 میں انجمن خواستگار ترقی تعلیم مسلمان قائم کی اور 1875 میں مدرسۃ العلوم اسکولی سطح پر علی گڑھ میں شروع کیا گیا، جو کالج کی سطح تک پہنچا۔ محسن علوم و فنون سر سید نے علی گڑھ میں ایسے دانشور، عالم، فنکار، صاحب قلم، تخلیق کار اور عظیم المرتبہ شخصیتوں کو ایک چھت کے نیچے لا کر جمع کر دیا، جو نہ صرف سائنسی علوم کے فروغ میں معاون ثابت ہوئے بلکہ زبان و ادب کے فروغ و ارتقاء میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ان میں ہر مذہب و ملت اور رنگ و نسل کے لوگ شامل تھے۔ یہی سر سید کا سیکولر تعلیمی مشن تھا کہ عالمی سطح پر، گلوبل لیول پر سر سید احمد خان سیکولر تعلیمی مشن کے بانی تھے۔ انہوں نے اپنے تعلیمی افکار اور مذہبی نظریات کو کبھی فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا، اور اس کا ثبوت کہ آج بھی جہاں سنی تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، شیعہ تھیولوجی بھی یہاں پر آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سنسکرت 1920 میں کالج کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ سنسکرت کا شعبہ بھی اسی دن اردو شعبے کے ساتھ قائم کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی علمی بصیرت اور دانشوری کو تعلیم کی ترویج کے لیے وقف کر دیا۔ اب دیکھیے، میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر سید کی سوانح عمری کا، جو حال ہی جو سوانح عمری لکھی ہے حیات جاوید، اس سے 10 سال پہلے ایک کرنل گراہم تھا، کرنل GFI گراہم، اس نے ایک کتاب لکھی، بلکہ کتاب سے پہلے وہ سر سید کا عاشق تھا اور جہاں وہ جاتے تھے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک بڑا پولیس آفیسر تھا، بعد میں آرمی میں بھی شامل ہوا، کرنل GFI گراہم۔ وہ پہلے اس نے ایک مضمون لکھا اور وہ مضمون اتنا طویل ہو گیا کہ اس نے سر سید سے اس پر ایک کتاب باضابطہ سر سید کی لائف پر ایک کتاب لکھنے کی اجازت چاہی۔ تو اس کتاب کا نام رکھا لائف اینڈ ورک آف سر سید احمد خان۔ یہ کتاب اس سے حیات جاوید سے 10 سال پہلے شائع ہو کر منظر عام پر آئی، اور 1885 میں اس نے اس کا پہلا نسخہ سر سید ہاؤس میں سر سید کو بائی پوسٹ ارسال کیا۔ اس کے بعد ان کا وہ بیچ میں رابطہ ختم ہو گیا۔ تو یہ باضابطہ باقاعدہ ایک سچی کتاب ہے، جس میں جو وہ سر سید کو دیکھتا تھا، سنتا تھا، اسے نوٹ کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کو اپنی تحریری شکل میں لے آتا تھا۔
اپنی اس جے ایف آئی گراہم اپنی کتاب لائف اینڈ ورک آف سر سید خان میں نہایت ہی مستند حوالوں کے ساتھ علی گڑھ کالج کے بارے میں لکھتا ہے. سنیے. علی گڑھ کالج دنیا کا واحد، یہ گراہم کی زبان ہے جس کا میں نے اردو میں ترجمہ پیش کیا ہے، اور تھوڑا سا انگریزی کا حصہ بھی اس میں شامل کروں گا ٹیکسٹ کے طور پر، ثبوت کے طور پر. علی گڑھ کالج دنیا کا واحد سیکولر تعلیمی ادارہ ہے جس کی بنیاد گزاروں نے مختلف مذاہب اور مسلک کے لوگوں کے لیے کالج کے دروازے کھول دیے تھے. کالج میں کل 259 طلباء میں سے ہندو طلباء کی تعداد 57 تھی، اور تقریباً 1/4 طلباء میں عیسائی اور پادری طلباء شامل تھے جو کالج کے احاطے میں سیکولر نوعیت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. ایڈیشن 1885 پیج نمبر 274. ماؤ کالج Mohammedan Anglo-Oriental College portals were open to all communities irrespective of caste, creed, color, religion and region. اب سنیے. غور سے سنیے. لالا بیجناتھ پرساد was the next to H.G.I. Sitson, the first Christian principal of Mao College in authority. Mr. Ishwari Prasad was the first graduate and Mr. Amba Prasad was the first postgraduate of Mao College, and the Sanskrit language was included in the curriculum of the college. یہ دو لوگ وہاں کے ایم اے اور بی اے کے دو پہلے نان مسلم گریجویٹ تھے. سر سید کے یہاں لفظ قوم کا تصور دراصل نیشن کے لیے مختص ہے. انہوں نے لاہور میں اپنی تقریر کے دوران اس لفظ کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ لفظ قوم سے میری مراد ہندو مسلمان دونوں سے ہے. یہی وہ معنی ہے جس سے میں لفظ نیشن کی تعبیر کرتا ہوں. یہ ارمان علی گڑھ میں خلیق احمد نظامی نے پیج نمبر 199 پر تحریر کیا ہے. دیکھیے. سر سید واد اینڈ انڈین مسلم پریگمیٹسٹ اسلامک ریفارمسٹ اینڈ دا تھنکر آف دا 19th century. سر سید نیشن کے لیے گلوبل سطح پر سیکولر تعلیم مشن کے بانی ہی نہیں بلکہ ایک ادارہ اور ایک مکتب فکر یعنی اسکول آف تھاٹس کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر قوم کو جدید تعلیم سے مزین اور آراستہ کرنے کا عزم کیا. خطبات سر سید میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اے میرے عزیزو، میری آرزو ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو آسمان کے تاروں سے اونچا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھوں. بس میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بچے طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں اور جن کے لیے میری آرزو ہے کہ وہ یورپ کے سائنس اور لٹریچر میں کامل ہوں اور تمام دنیا میں اعلیٰ شمار کیے جائیں، اور ان دو الفاظ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو. سر سید اگرچہ سائنسداں نہیں تھے لیکن انہیں مغربی علوم اور انگریزی زبان و ادب کا گہرا شعور تھا. انہوں نے انگریز دانشوروں کو نہ صرف کالج میں جمع کیا بلکہ تاریخ، فلسفہ و نفسیات اور عصری علوم کی تدریس کے لیے ان کی تقرری بھی کی. وہی بنیاد گزار طریقہ تدریس علی گڑھ کے تدریسی نظام میں آج بھی رائج ہے، اور یہی علی گڑھ کی انفرادیت ہے. سر سید مفسر قرآن بھی تھے. دیکھیے کتنی جہتے اور کتنی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے سر سید احمد خان. مفسر قرآن بھی تھے. انہوں نے سورہ نساء کا بھی بنظر غائر مطالعہ کیا تھا. وہ یہ کہا جاتا کہ سر سید نے تعلیم نسواں اور اس کی طرف کم توجہ دی، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے. سر سید کبھی تعلیم نسواں کے مخالف نہیں رہے. البتہ تعلیم نسواں سے متعلق ان کی پالیسی قدر معتدل تھی جس کا جواز انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں پیش کیا ہے. سر سید تعلیمی نظریہ ساز. میں نے سر سید کو ایجوکیشنل تھیورسٹ کہا ہے. تعلیمی نظریہ ساز تھے، اور جو تعلیمی اصول انہوں نے وضع کیے آج بھی نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ ہندوستان بلکہ باہر بھی اس پر لوگ جس کو اپنانے کے لیے مجبور ہیں.
وہ مسلمانوں میں جدید تعلیم اور مغربی اور ہندوستانیوں میں بطور خاص جدید تعلیم اور مغربی علوم کے ساتھ ساتھ ان میں باضابطہ نظریے تعلیم کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتے تھے جو سائنسی علوم سے متعلق تلاش و تحقیق پر مبنی ہو۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اصلاحی اور اخلاقی نوعیت کے مضامین بھی قلم بند کیے۔ مزید برآں سر سید نے مغربی تعلیم کو مشرقی طرز فکر میں ڈھال کر اس کے نفاذ کی کاوشیں بھی کی۔ سر سید کو شدید احساس تھا کہ حصول علم کے طریقے فرسودہ اور بے اثر ہو چکے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ لایانی فلسفیانہ بحث و مباحث کی دنیا سے قطع نظر افکار و نظریات کے نئے زاویے تلاش کیے جائیں۔ سر سید کا اندازہ تھا کہ صرف کتابوں کا مطالعہ کر لینا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ اعلیٰ اقدار، تہذیب و تربیت اور صاف ستھرا معاشرہ بھی درکار رہے۔ اپنے ایک مضمون مدرسۃ العلوم کی ضرورت میں سر سید نے ایک حکیم کا قول نقل کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ میں سب سے بڑا استاد ہے۔ سر سید نے تعلیمی مردم شماری کے پیش ایک رسالہ بھی مرتب کیا تھا جو تعلیمی اور لسانی سطح پر اپنی نوعیت کا اردو کا پہلا رسالہ ہے۔ اس رسالے میں علی گڑھ کے نواحی علاقوں، مختلف بستیوں اور قصبوں کی کیفیات کے تحت ان کی کیفیات، مسلمانوں کی تعداد، آبادی، تحصیل کوہل آج بھی موجود ہے، تحصیل سکندرہ، تحصیل ہاتھرس، تحصیل اترولی، تحصیل اگلاس کے علاوہ اپر کوٹ وغیرہ کی تعلیمی صورتحال، تناسب، اسکولوں میں مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد اور آنکڑے جس میں پیش کی جاتے تھے اس رسالے میں۔ کیا شخصیت تھی! سر سید کا طریقہ تدریس روایتی انداز سے بالکل مختلف تھا۔ وہ تدریس کے سائنسی طریقہ کار یعنی سائنٹیفک میتھڈس آف ٹیچنگ، اس زمانے میں 150 سال قبل سائنٹیفک میتھڈ آف ٹیچنگ میں یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے تدریس کے دیگر طریقوں کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ بڑی خوبی تھی ان کی شخصیت میں کہ وہ مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی بات کو، صحیح بات کو منطق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ وہ ہندوستان کے مسلم نوجوانوں میں سائنسی شعور اور طرز فکر کو اس طریقہ تدریس کے ذریعے عام کرنا چاہتے تھے اور کلاس روم اور سائنسی تجربہ گاہ کو باہری عملی زندگی سے ہم آہنگ کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ اب دیکھیے، سر سید کا یہ طریقہ تدریس حکومت ہند نے 2005 میں ہند کے تحت قومی درسیات کا خاکہ، جو ایک نالج کمیشن 2005 میں آیا تھا، اس نالج کمیشن کے تحت نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 NCF جو NCERT نے جس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس میتھڈ کو 150 سال کے بعد حکومت ہند نے اپنایا اور پھر لاگو کیا اور کامیاب رہا۔ سر سید نے اس کا یہ خاکہ 150 سال پہلے پیش کر دیا تھا کہ طریقہ تدریس سے گہری جو نیشنل نالج کمیشن کے طریقہ تدریس سے گہری مناسبت رکھتا ہے۔ 12 سال قبل یعنی 13 جون 2005 کو حکومت ہند کے تحت نیشنل نالج کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کمیشن کے تحت 21ویں صدی میں تعلیمی نظام، ایجوکیشن سینٹر، ریسرچ لیب، جدید سائنسی تکنیکی تدریس کے طریقے، صنعت و حرفت کی توسیع اور زبان کی اصلاح کی سفارش کی گئی تھی۔ اب دیکھیے، سر سید احمد خان being as a pragmatic thinker, he held the view that scientific method should be followed. سائنسی طریقہ تدریس کو اپنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ اب آئیے، مارچ 2005 میں وزیر اعظم کی ایما پر اس زمانے کی جسٹس جو سچر کمیٹی آئی تھی اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا چلوں کہ وہ بھی سر سید احمد خان کا جو منصوبہ تھا، تعلیم منصوبہ، اس میں بہت کچھ قدر مشترک، اس میں بہت سی کامن چیزیں تھیں جو سر سید نے 150 سال پہلے جس کا اعلان کیا تھا، وہ بہت سی چیزیں بعد میں لی گئیں۔ جسٹس سچر کی سربراہی میں
7 ممبروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل عمل میں آئی۔ اس کمیٹی کے تحت ہندوستان میں مسلمانوں کو اقتصادی، معاشی اور تعلیمی صورتحال کا جائزہ سفارشات کے ساتھ پیش کرنا تھا۔ ایک سال بعد یعنی 17 نومبر 2006 کو سچر نے اپنی رپورٹ 76 سفارشات کے ساتھ پیش کی۔ ان میں سے 72 سفارشات کو منظوری دی گئی اور 43 کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ سچر کمیٹی کے تحت جو سفارشات پیش کی گئی تھیں ان میں یہ اہم سفارش بھی شامل تھی۔ دیکھیے سنیے، ریکوگنائز دا ڈگریز فرام مدرسہ فار دی ایلیجیبلٹی ان ڈیفینس، سول اینڈ بینکنگ ایگزامینیشن۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ریکوگنائز دا ڈگریز فرام مدرسہ فار دی ایلیجیبلٹی ان ڈیفینس، سول اینڈ بینکنگ ایگزامینیشن، یعنی مدرسے کی ڈگریوں کو سول ڈیفینس اور بینکنگ ایگزامینیشن کے لیے ایلیجیبل مجاز قرار دیا جائے۔ راجیش سچر کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ سچر نے سر سید کی تعلیمی پالیسی اور تعلیمی نظریہ فکر کو مختلف زاویوں سے پڑھا ہوگا، کیونکہ وہ قدر مشترک عزائم اور تجاویز جس کا مثبت تصور سر سید کے یہاں پہلے ہی سے موجود ہے۔ سچر کمیٹی نے متعدد جگہوں پر حکومت ہند سے مسلمانوں کے لیے اس نوع کی سفارشات پیش کی ہیں۔ مثلاً وہ آنکڑے جو سر سید نے بالخصوص علی گڑھ کے نواحی علاقوں کے مسلم گھرانوں کی آبادی کے تعلیمی تناسب کے لحاظ سے سروے کیا تھا، جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے، سچر نے بھی اسی نہج پر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق رپورٹ پیش کی ہے۔ نیشنل نالج کمیشن NKC 2005 اور سچر کمیٹی کی رپورٹ اور سفارشات سر سید کے نظریہ تعلیم سے بڑی حد تک مماثلت اور مطابقت رکھتی ہیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو۔ سر سید کے جدید تعلیمی رہنما اصول اور طرز فکر کا نہ صرف ہندوستان میں نفاذ ہو رہا ہے بلکہ گلوبل سطح پر مختلف ممالک اپنی تعلیمی پالیسی میں ترجیحات کے طور پر شامل کرتے ہیں۔ سر سید نے تعلیمی فکر کے تحت جو اصول وضع کیے تھے ان میں سائنسی اور عصری علوم کے اصول، تدریس کا سائنسی طریقہ، دینی مدارس کی جدید کاری جو ہو رہی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، تراجم ٹرانسلیشن پر سر سید کا بہت زور رہا اور جس کی وجہ سے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کی، تہذیب و تربیت اور اردو رسم خط کا تحفظ، یہ جو لپی اور یہ جو اسکرپٹ کا تحفظ آج تک بھی ہے، وہ سر سید کا اس میں بہت اہم رول ہے۔ جدید نثر اور سیکولر طریقہ تعلیم شامل ہے۔ سر سید نے مدرسے کا تصور عصری علوم کے ساتھ پیش کیا تھا جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 3.5 لاکھ مدرسے ہیں جن کی جدید کاری کا عمل جاری ہے۔ 150 سال قبل سر سید نے جو نظریہ تعلیمی اداروں کے قیام کے سلسلے میں پیش کیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے آج کا تعلیمی نظام مجبور ہے۔ عالمی سطح پر نہ صرف چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں بلکہ یونیورسٹیوں کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو حکومت کی مدد کے بغیر اپنی ذاتی کاوشوں سے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہوں گے۔ سر سید نے حکومت کی مدد کے بغیر تعلیمی ادارے قائم کیے تھے جو آج یہ نظام ہمیں مجبوراً اپنانا پڑ رہا ہے۔ سر سید ایک تعلیمی نظریہ ساز تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شعبہ تعلیم کے لوگ سر سید کے نظریہ تعلیم کو کبھی نصاب کا حصہ قرار نہیں دیتے اور وہ یکسوئیت کے ساتھ باضابطہ اور باقاعدہ تحقیق کا موضوع بھی نہیں بناتے۔ جبکہ 1.5 صدی قبل سر سید نے تعلیم کا جو نظام قائم کیا تھا اس کی عالمگیریت اور نفاذ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تعلیمی کمیٹیاں اور کمیشن تشکیل پاتے رہے، وہ سب سر سید کے تعلیمی فکر کی تقلید میں نظر آتے ہیں۔ ان کی رپورٹوں اور سفارشات میں سر سید کے تعلیمی نظریے اور وضع کیے گئے اصول شامل ہیں۔ اس نوع کی سبھی ایجوکیشن کمیشن اور نیشنل نالج کمیشن سر سید کے تعلیمی نظریات کے رہین منت ہیں۔
ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر جو کمیشن اور کمیٹیاں قائم ہوئیں، ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی 15% اقتصادی حالت قبائلوں یعنی نومیڈک ٹرائب جیسی ہے سے بھی بدتر ہے۔ 21ویں صدی کے جمہوری ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان تعلیمی پسماندگی اور زبحالی کے شکار ہیں۔ ان میں 60% بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، 15% بچے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری اداروں میں مسلم بچوں کی تعداد صرف 6% رہ گئی ہے۔ عدلیہ میں بھی ججوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اقلیتوں کے لیے 15 نکاتی پروگرام کا فائدہ بھی دوسروں کو پہنچا۔ سر سید مسلمانوں کی پسماندگی کو دیکھ کر کتنے مایوس ہوتے، اور سر سید احمد خان چونکہ ایک ذکی الحس، تعلیمی نظر ثاق اور عالمگیر سطح پر ان کے علمی عزائم اور سیکولر تعلیمی مشن کی تفہیم و نفاذ کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جس کے بغیر اعلیٰ سماجی اور تعلیمی اقدار کا تصور ممکن نہیں۔ بس آخری یہ 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں میں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج بھی عالمی سطح پر سر سید کے سیکولر تعلیمی مشن پر گامزن ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ادارہ ہے جہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستان کی 29 ریاستوں کے علاوہ پوری دنیا سے ہر رنگ و نسل کے طلباء علی گڑھ میں زیر تعلیم ہیں۔ دانشگاہ علی گڑھ سے اب تک تقریباً 50 لاکھ طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ بیرون ممالک میں بھی المنائی کی بڑی تعداد موجود ہے۔ گلستان سر سید کے یہ رنگا رنگ پھول اپنی مختلف نو خوشبوؤں سے دنیا علم و دانش کو معطر و منور کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر سر سید کے سیکولر تعلیمی مشن کی عالمگیریت مسلم ہے۔ سر سید جیسے عظیم رہنمائے قوم کی آج بھی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید کے رفقا میں سے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے جو سر سید کے لیے بطور خاص انہوں نے کہا تھا۔ اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنا لیکچر، کہ اب اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی۔ سر سید کے بعد اتنا بڑا رہنما پیدا نہیں ہوا، اور اس کا احساس تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ان کی یہ شعر کہا تھا کہ اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی، بھٹکتا پھر رہا ہے قافلہ رہبر نہیں کوئی۔ شکریہ عنایت۔